دست بستہ استاذ محترم کرم فرما مشفق و مربی جناب حضرت مفتی محمد راحت صاحب، استاد جامعہ عربیہ تعلیم الاسلام پپلیڑا، میں حضرت سے دست بستہ درخواست کنا ہوں کہ حضرت آئیں اور تقسیم انعامات فرمائیں۔ بھائی خاموش۔ تو سب سے پہلے تو ان طلبہ کو انعام تقسیم کیا جائے گا جنہوں نے پورے سال پڑھائی میں محنت کی ہے اور امتیازی نمبرات سے وہ پاس ہوئی ہیں۔ تو ہمارے یہاں پر مشکات کے اندر جو اول پوزیشن آئی ہے وہ الویرہ بنت عمر ہے، وہ آئے اور اپنے انعام دیں۔ بیٹا ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ۔ دوم پوزیشن شفا بنت آصف، اور عربی دوم کے اندر پڑھنے والی بچیاں، اول پوزیشن عافیہ بنت مولانا اکرم صاحب، اور دوم پوزیشن لانے والی بچی شافیہ بنت مولانا اکرم صاحب۔ ماشاءاللہ۔ مولانا یہ کیسا یہ اول والے اور آپ کے اس مدرسے میں پرائمری بھی ہے تو اس میں فرسٹ کلاس میں اول پوزیشن لانے والی توبہ بنت عمر آئے، اور سیکنڈ پوزیشن لانے والی دوم پوزیشن لانے والی ثنا بنت رئیس وہ بھی آئی۔ اور یو کے جی کلاس ہے، اس کے اندر اول پوزیشن سہانہ بنت جرار، اور دوم پوزیشن لانے والی عافیہ بنت جاوید۔ حضرت مولانا ناظم صاحب آپ بھی نام دیں۔ آؤ بیٹا،
LKG میں اول پوزیشن زینب بنت حامد، نہیں صحیح ہے، اور دوم پوزیشن علیشہ بنت محبوب. حضرت حافظ صاحب اور یہ نرسری کلاس جو ہے اس کے اندر اول پوزیشن افسا بنت انصار اور دوم پوزیشن عظمہ بنت ارشاد. آؤ بیٹا. افسا پہلے افسا آئے نہیں ہے؟ اچھا چلو. عظمہ ان کے والد صاحب کہاں ہیں؟ تو بیٹے کی کیوں نہیں لائے بھائی؟ یہ انہیں دے دو. یہ اول پوزیشن والے، یہ دو پوزیشن والے. طبیعت صحیح نہیں ہے کیا؟ اچھا چلو. اب یہ تو بس رہ گئے تو تھرڈ کلاس کرا گے. اچھا جو تھرڈ کلاس ہے اس کے اندر اول پوزیشن لانے والی گلفشا بنت جان محمد، حضرت حافظ صاحب. اور دوم پوزیشن رقیہ بنت آصف، مولانا اکرم صاحب. بیٹا آگے جاؤ. یہ تو عمومی انعام تھے اور جو ایک خصوصی انعام بھی رکھا گیا ہے. یہ خصوصی انعام اس طالب علم کو ملے گا جس نے پورے مدرسے کے اندر سب سے زیادہ پرسنٹیج اور ٹاپ کیا ہے. تو پورے مدرسے کے اندر اول پوزیشن جو ہے وہ الویرہ بنت عمر 95.25% نمبر ہے. حضرت تو یہ تو وہ بچیاں تھیں جنہوں نے پڑھائی کے اندر محنتیں کی، انہیں انعام تقسیم ہوا ہے. اور آپ حضرات بھی اپنا دل چھوٹا نہ کرے کوئی بھی، اور یہ ابھی سے آپ اپنے اندر یہ حوصلہ اور جذبہ پیدا کریں کہ آئندہ سال ہم بھی محنت کریں گے اور ہم بھی پوزیشن لائیں گے، ہمیں بھی انعام ملے گا. حقیقی انعام تو اللہ رب العزت کی جانب سے میدان محشر کے اندر ملے گا. یہ تو انعام کا تھوڑی سی ایک جھلک ہے. تو یہ تو وہ بچیاں تھیں جنہوں نے پڑھائی کے اندر محنتیں کی ہیں اور ان کے انعام ملا ہے. اب جن بچوں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تقریر پیش کی ہے ان میں اول پوزیشن لانے والی عافیہ بنت مولانا اکرم صاحب. آؤ. دوم پوزیشن اقرا بنت آصف. آؤ بیٹا. اور سوم پوزیشن شافیہ بنت مولانا اکرم صاحب. ماشاءاللہ مولانا کافی محنت کرتے ہیں.
اول پوزیشن جو ہے سیکنڈ کلاس کے اندر وہ صالحہ بنت اشرف، صالحہ بنت اشرف، اور دوم پوزیشن کیفہ بنت خالد۔ بیٹا اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم کی خدمت میں 10 بستہ درخواست کنا ہوں کہ حضرت اپنی مختصر سے پند و نصیحت کے ذریعے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ حضرت والا ایک ایسی ہستی ہے جن کے دید کو دنیا ترستی ہے، اور جہاں پر حضرت کے قدم رنجا ہو میرے مولا وہاں پر تیری رحمت برستی ہے۔ بیٹا خاموش رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہو رہا ہے وقت مثل برف کم، ہو رہا ہے وقت مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم۔ حضرات سامعین کرام اور میرے دینی بھائیوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اعظام، اللہ رب العزت والجلال کا احسان و کرم ہے کہ اس خالق ارض و سما نے، اس عالمین کے پالنہار نے ہمیں دین کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا۔ یہاں پر ہمارے باہر سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام بھی ہیں۔ مولانا محمد اکرم صاحب جو ہمارے سرپرستوں میں ہیں، ہمارے بڑے ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں، لیکن سراوے میں وہ دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اور ہمارے سینئر ساتھی مولانا محمد ناظم صاحب جو صالح پور سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ہم سب کے سرپرست جناب حافظ وارث صاحب وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے شاہی امام جو جامع مسجد کے امام ہیں
وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں نے پروگرام کے ذمہ داروں سے کہا کہ یہاں اور بھی حضرات ہیں، ان میں سے کسی کو نصیحت کے لیے بلا لیجئے، لیکن ان کا اصرار رہا اور مجھے یہاں مجبوری میں آنا پڑا۔ وقت بہت تنگ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اونگ رہے ہیں اور صبح کی بھی فکر ہے کہ صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلما، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پر ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے اور فرمان رسول پر عمل کیا جا رہا ہے۔ فرمان رسول کی برکتوں کو یہاں پر سمیٹا جا رہا ہے، ان کو لوٹا جا رہا ہے۔ سمجھداری کی بات یہی ہے کہ دنیا کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی یہ فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور اعلان کیا ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہو جانے والا ہے، اور اللہ کے پاس جو موجود ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ہمیں باقی رہنے والی چیز کو اختیار کرنا چاہیے اور فنا ہونے والی چیز سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں اتنا منہمک اور مشغول نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اصل چیز کو بھول جائیں اور اس کو فراموش کر بیٹھیں۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر لوگوں کو متنبہ کیا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ لوگوں، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور ان لوگوں کے کہ جو حق کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ان لوگوں کے علاوہ کہ جو ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ حضرات مفسرین اعظام مختلف طریقے سے اس سورت کی تفسیر کرتے ہیں اور مختلف اقوال اس زمانے کے بارے میں مفسرین نے بیان کیے ہیں، جن کو یہاں اس قلیل وقت میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بعض مفسرین نے زمانے سے مراد یہاں پر زوال کے وقت سے غروب کے وقت تک کا جو زمانہ ہے اور وقت ہے وہ مراد لیا ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ زوال سے پہلے پہلے وقت میں اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، کوئی غلطی تم سے ہو گئی ہو اور کوئی چوک تم سے ہو گئی ہو، تو ابھی تمہارے پاس وقت باقی ہے، تم اس سے توبہ کر لو اور اللہ سے اپنی معافی کرا لو۔ زمانہ اور وقت کا کچھ پتہ نہیں کہ تمہارا ٹائم کب پورا ہو جائے اور اللہ کے یہاں سے کب بلاوا آ جائے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں زمانے سے اور وقت سے مراد اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے، اور اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ زندگی میں جب بھی تمہیں موقع ملے
اپنے گناہوں کی تم توبہ کر لو اور اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی کرا کر تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اور خاتمہ تمہارا ایمان پر ہو۔ ایسی حالت میں تم اللہ سے ملاقات کرو کہ تمہارے سر کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ ہو۔ اور بھی مفسرین حضرات نے مختلف اقوال اس تفسیر سے لیے ہیں، تو ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور خود بھی ہمیں دین سے لگاؤ رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے موقع دینا چاہیے اور ان کو دین کی تعلیمات سے آشنا کرانا چاہیے، روشناس کرانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے لالچ میں یا دنیاوی تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھ بیٹھے اور پھر اللہ رب العزت والجلال کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا پڑ جائے اور وہ جواب دینا ہمارے لیے بھاری ہو جائے۔ یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اگر ہم اس امانت کے اندر خیانت کریں گے یا اس امانت کی ہم ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کریں گے اور جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ان کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے اگر ہم نے ان کی دیکھ بھال نہیں کی، ان کی پرورش نہیں کی اور ان کی تعلیم و تربیت کا ہم نے خیال نہیں کیا تو یقیناً میرے عزیزوں اللہ رب العزت والجلال کے یہاں اس کا سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں امانت عطا فرمائی تھی، تم نے اس امانت کو کس طریقے سے راہ پر چلایا یا اس امانت کو تم نے کس طریقے سے بے راہ رو بنایا۔ یہ پھول جیسے بچے، ان کی قدر اگر آپ کو پوچھنی ہے یا ہمیں پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے کہ جن کی گود آج تک اولاد سے خالی ہے، وہ بتلائیں گے کہ اولاد کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ بتلائیں گے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ بتلائیں گے کہ یہ اللہ کی ایسی امانت ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں یہ امانت عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس امانت سے محروم کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، طرح طرح کی دوائیاں استعمال کی، طرح طرح کے طریقے انہوں نے استعمال کیے اور اپنائے اور ہر وقت ان کے ہاتھ اور ان کے دل دعا میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ کو منظور نہیں کہ ان کے یہاں اولاد ہو، وہ اولاد سے محروم ہے۔ آج اگر اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے، چاہے وہ لڑکوں کی شکل میں ہو یا لڑکیوں کی شکل میں ہو، ہر اعتبار سے یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ان کی پرورش اور ان کی تربیت کرنے کا طریقہ ہمیں بتلایا ہے اور جو حکم ہمیں دیا ہے اس حکم کو مانتے ہوئے ہمیں ان کی پرورش اور تربیت کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خالص اخروی تعلیم دی جائے، دین کی تعلیم دی جائے، بلکہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ سب سے پہلے دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو آشنا کرانا چاہیے، ان کو دینی تعلیم دینی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو دنیاوی تعلیم دینے کی بھی آج ضرورت ہے۔ ہمارے بچے اگر ایک طرف عالم اور عالمہ ہو تو دوسری جانب ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر اور بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے نظر آئے، یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے اور خود بھی ہم اس بات کا عہد کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سب سے پہلے مقدم رکھیں گے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دنیاوی تعلیم بھی ان کو دیں اور دنیاوی تعلیم سے بھی ان کو آگاہ کریں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور خود بھی دین کی
کی باتوں سے اور دین کی تعلیم سے تعلق جوڑنے کی اور اپنے بچوں کو بھی دین سے لگانے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة اللسان وقنا من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الماثم والمغرم۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، الہی ہماری لغزشوں کو درگزر فرما، مولا کریم ہمارے عیوب پر پردہ پوشی فرما، رات کے اندھیرے دن کے اجالے میں جانے انجانے تمام ہی کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت میں جو پروگرام ہوا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم ان بچیوں کو اور بچوں کو اور اس مکتب کو خوب خوب ترقی سے ہمکنار فرما۔ اسی طریقے سے دنیا بھر میں جو مدارس، مکاتب اور مساجد میں جو دین کا کام ہو رہا ہے اے اللہ اس کو خوب خوب ترقی سے ہمکنار فرما۔ مولا کریم مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، حرمین شریفین اور بیت المقدس کی حفاظت فرما، تمام دینی مراکز اور دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، ایمان و اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں سب کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی غیب سے صورتیں اور شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفا اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً حاضرین یا حاضرین کے متعلقین، رشتہ دار، اعزاء، اقریبا، دوست و احباب میں سے جو بیمار ہیں بطور خاص ان کو شفا اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کی خواہش مند ہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کو جائز کاروبار مہیا فرما۔ میرے مولا جو شادی کے لائق ہو چکے ہیں اور شادی کے اسباب ان کے یہاں مہیا نہیں ہیں اے اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، جو چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو آنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ آپ نے جو خیر و خوبیاں مانگی ہیں عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہے پناہ عطا فرما۔ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، تمام مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔